اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 بڑے پیغمبروں کا نام لیا اور اس کے بعد آل عمران کا ذکر کیا اور اس میں پھر ایک عورت کا قصہ بیان کیا، ایک عورت کی کہانی۔ اب آپ دیکھیے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں، خواہ وہ ہماری شریعت سے ہیں یا ہم سے پہلے کی قوموں سے متعلق ہیں، ان میں ہمارے لیے سبق ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان سب میں غور و فکر ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا دلچسپی کا سبب ہوگا کہ ہمارے دین میں عورت کا کیا مقام ہے، عورت کو کیا ذمہ داری دی گئی، اور عملی طور پر عورتوں نے کیا کردار ادا کیا معاشرے کی فلاح و بہبود، تعلیم و تربیت کے میدان میں۔ کیونکہ جب تک آپ کے سامنے یہ چیز بالکل واضح نہ ہو، آپ اپنا رول متعین نہیں کر سکتی یا اپنے کام پر مطمئن نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شقائق الرجال کہا۔ سنن نبی داؤد اور ترمذی میں آتا ہے، ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں بلا شبہ مرد کا شقیقہ ہیں۔ شقائق شقیقہ سے ہے۔ شقیق یا شقیقہ عربی زبان میں کسی چیز کے درمیان سے پھٹے ہوئے 2 برابر برابر کے حصے کو کہتے ہیں۔ اسی سے درد شقیقہ میگرین بولا جاتا ہے، یعنی وہ درد جو سر کے آدھے حصے میں ہو۔ عورت مرد کا شقیقہ ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک کل کے، ایک اکائی کے برابر آدھے کے 2 حصے ہیں۔ کل کا آدھا مرد ہے اور اس کل کا دوسرا آدھا عورت ہے، تو عورت گویا نصف انسانیت ہے۔ تو کسی انسانی معاشرے کا تصور عورت کے وجود کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر معاشرہ عورت سے مل کر بنتا ہے تو معاشرتی کردار ادا کرنے میں بھی عورت کا حصہ ڈالا جانا لازم ہے۔ ایک حصے کو اگر آپ مفلوج کر کے رکھ دیں اور باقی ایک حصہ معاشرے کی اصلاح کرتا رہے تو یہ ادھورا کام ہوگا، درست نہ ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تعلیم دیتے ہوئے عورتوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم۔ عورتوں کی عزت وہی شخص کرے گا جو شریف ہو، اور عورتوں کو وہی شخص بے عزت کرے گا جو کمینہ ہو۔ یعنی عورت قابل احترام ہے، بحیثیت عورت کے بھی، عزت اور مرتبے کے لحاظ سے عورت اور مرد دونوں برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اخلاق کا معیار یہ بتایا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی واذا مات صاحبکم فادعوہ، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں، اور جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرو۔ یہ حدیث ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے، صرف شوہر بیوی کی بات نہیں، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی خصلت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری خصلت اس کی پسند کے مطابق ہوگی، یعنی جیسے بیٹی ہے، ماں ہے، یا کوئی بھی، تو اگر ایک بات ساس کی اچھی نہیں لگتی تو کچھ دوسری اچھی بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ بہرحال یہ تو ایک اجمالی سی بات ہے کہ عورت کا مقام یا درجہ عزت، ادب، احترام اور حقوق میں کیا ہے دین میں ہمارے۔ لیکن گھریلو زندگی کے علاوہ اجتماعی زندگی میں، معاشرے کے اندر تعمیر اور ترقی، اور خصوصی طور پر معاشرے کی اصلاح کے کام میں عورت کا کردار بہت اہم ہے۔